السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب یہ جاننا چاہتے ہوں گے نا کہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی اپنی پہلی ویڈیو میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، شاید آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جسم بنائے تھے نا، اس سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے نا وہ روحیں بنائی تھی اللہ جی نے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جسم بنائے ہیں، تو پھر روحوں نے اور جسم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم دنیا میں جائیں گے نا جب، تو وہاں ہم آپ کے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ لیکن جب دنیا میں جسم آیا اور جسم جو جیسے کہ ہم نہیں وشز کرتے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں ہماری، اب یہ کر لو وہ کر لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ دنیا کی خواہشات جو ہوتی ہیں، تو اس پہ کیا ہوتا کہ روح جو ہوتی نا وہ بالکل خاموش ہو جاتی، کچھ نہ کہتی۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ بعض کام اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں کر رہا ہے یہ کام کرنے کو، ہمارا اندر نہیں مان رہا اس کام کو، لیکن اب مجبوری ہے کر ہی لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم کی مان کے چلتے ہیں اور روح کی پھر مانتے نہیں ہیں، حالانکہ آپ کی روح اس چیز کو نہیں مان رہی ہوتی، لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا اس کے اپنا فیصلہ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے دماغ کا فیصلہ اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر روح کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کر رہا ہو نا، اگر آپ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، اسے اس گناہ پہ روکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس گناہ میں شامل ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم ہے، اگر ہم اس کو کھانا نہ دیں تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو جسم کا کھانا تو وہ ہے جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ جسم کی خوراک ہے۔ لیکن روح کی خوراک جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈیلی ہم اپنے جسم کو تو کھانا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی روح کو تو نہیں دیتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر جسم کھانا نہ کھائے تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پھر ویک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس میں ہمت ہی نہیں رہتی اٹھنے کی، اور پھر آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم مر جاتا ہے۔ تو روح کا بھی کچھ یہی مطلب جو ہے نا، روح کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوتا ہے۔ اس طرح روح کو اگر غذا نہیں ملے گی تو وہ آہستہ آہستہ بیمار پڑتی جائے گی، پڑتی جائے گی، پڑتی جائے گی، اور آخر پہ اتنی بیمار ہو جائے گی کہ بالکل آپ کا تو بولنے کو بھی پھر دل نہیں چاہے گا، اور جو ہے نا آپ جو کچھ بھی کھائیں پئیں گے وہ بھی اس کو کھانے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ لیکن روح بالکل نا اس ٹائم اس طرح ہو جائے گی کہ بالکل وہ جو ہے نا بے حال ہو جائے گی۔ اس صورت میں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ ہمیں تو پاور جو ہے نا وہ روح کی وجہ سے پاور ملتی ہے نا، روح کی وجہ سے ہمارا امیونٹی جو سسٹم ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، قوت مدافعت۔ اور قوت مدافعت اگر ہماری صحیح نہیں ہوگی تو ہم تو کسی چیز سے بھی لڑ نہیں پائیں گے، ہم تو بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ جو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اس روح کا علاج کرتا ہے قرآن پاک سے۔ اور جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، کسی بیماری کا ہم صدقہ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو اور صدقے سے بیماریوں کا علاج کرو، ہوتی زکوٰۃ ہے وہ، اس کا ایک نام تو صدقہ ہے، دوسرا خیرات ہے۔ صدقہ اس کو دیتے ہیں جو مانگ کر لیتا ہے، خیرات اس کو دیتے ہیں جو نہیں مانگتا، سفید پوش ہوتا ہے، وہ شرماتا ہے، وہ نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہم اپنے بدلے میں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اس کا کفارہ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کا کفارہ ہے، اس میں سے ہم قربانی دے دیتے ہیں، کسی جانور کی دے دیتے ہیں، کوئی اور
اپنا مال ہے جو بھی آپ کا اپنا ذاتی ہے اس میں سے ہم دے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جسم کی وہ زکوٰۃ دینی ہے کہ جسم کی وجہ سے جو روح کے اوپر مسئلہ ہوا ہے وہ جسم اپنا اس کا کفارہ دے، اس گناہ کا کفارہ کرے، وہ پیسے دے۔ اس کے بعد وہ روحانی ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کی روح کا علاج کرتا ہے۔ پہلے تو وہ کفارہ اتر گیا، اس کے سر سے یہ بوجھ اتر گیا، پھر وہ آپ کا علاج کرتا ہے وہ روحانی ڈاکٹر۔ قرآن پاک سے پڑھائی کر کے آپ کو پانی دم کر کے دے گا، یا کوئی اور چیز جو بھی ہے وہ دم کر کے دے گا۔ وہ جو پانی دم کر کے دے گا وہ قرآن کی کلام اس کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی، اور پھر وہ پیے گا، وہ اس کی دوائی ہوگی۔ جس طرح ہم دوائیاں لیتے ہیں نا اپنے جسم کے لیے، اس طرح روح کی دوائی وہ ہوگی۔ تو پھر جب اس کا روحانی علاج ہو جائے گا، روح صحت مند ہو جائے گی، اس کو پرہیز بتایا جائے گا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جو بھی اس میں اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو بتایا جائے گا۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ آپ کی روح جو ہوتی ہے نا وہ دوبارہ سے پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اور آپ کی قوت مدافعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو روحانی ڈاکٹر کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں میرے، بہت سے جاننے والے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس طرح کے، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ روحانی ڈاکٹر کیا ہے۔ جیسے کہ میں روحانی ڈاکٹر ہوں نا، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ روحانی ڈاکٹر ہوتا کیا ہے۔ لوگ اس کو عجیب سی باتیں کر کے اس کو کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ کوئی تویز دھاگے والا ہے، یہ کوئی لوگوں کو لوٹنے والا ہے، یا اس طرح۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نیت صرف پیسے کمانے کی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر شیطان آیا ہوا ہوتا ہے، اور کیا کیا وہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح والا بندہ ہوتا ہے نا اس کی آپ پہچان نہیں کر پاتے ہو۔ تو بہت زیادہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو بھی زکوٰۃ سے علاج کرتے ہیں، یہ پیسہ لے کے کرتے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے نا وہ تو لینا ہی نہیں چاہیے ہوتا، پیسے کے بدلے میں کیوں قرآن کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے خود قرآن میں پڑھا ہے، پڑھ لیں اگر نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر جگہ پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بار بار اللہ فرما رہے ہیں اس میں، قرآن میں ہر جگہ پہ ذکر زکوٰۃ کا آ رہا ہے۔ تو کیوں آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو پھر کیا اپنے جسم کی زکوٰۃ دینا آپ پر فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں اس وجہ سے دوبارہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہی ہوں، آپ کو بتانے کے لیے، یہ ڈیفینیشن دے رہی ہوں کہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت آپ کو ہمیشہ ہی پڑتی رہے گی، کیونکہ آپ کی روح جب تک صحیح نہیں ہوگی آپ کا جسم نہیں صحیح ہوگا۔ روح کے تو بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں، قوت مدافعت والی روح، ہماری زندگی والی روح، یہ روحوں کا تو کام ہے ہمارے اندر۔ تو میرے خیال میں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو آپ جو ہے نا ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے، اور اباؤٹ میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں بھی میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کے جو جوابات میں وہاں تو نہیں دوں گی، واٹس ایپ کے اندر تو نہیں جواب دوں گی، میں آپ کو کال بھی ریسیو نہیں کر سکتی۔ تو اس میں جب میں دیکھ لوں گی آپ کے سارے سوالات، تو اس پہ ایک ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر دوں گی، جس میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ چینل بنائی اسی وجہ سے ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے میں آسانیاں پیدا کر سکوں، ٹھیک ہے۔ آپ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔